देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको क़यामत के करीब टूटने वाले फितनों के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए। सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक दो अजीम जमातें जंग ना करेंगी। इन दोनों जमातों के दरमियान बड़ी खून रेजी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा। और यहाँ तक कि बहुत से झूठे दज्जाल भेजे जाएंगे, तकरीबन 3 दज्जाल। इनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है, और यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और ज़ल्ज़लों की कसरत होगी और ज़माना करीब हो जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगी और हर्ज बढ़ जाएगा। और हर्ज से मुराद कत्ल है। और यहाँ तक कि तुम्हारे पास माल की कसरत हो जाएगी बल्कि बह पड़ेगा। और यहाँ तक कि साहिब माल को इसका फ़िक्र दामनगीर होगा कि इसका सदका कौन कबूल करेगा। और यहाँ तक कि वो पेश करेगा, लेकिन जिसके सामने पेश करेगा वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर आपस में फ़ख्र करेंगे, एक से एक बढ़ चढ़ कर इमारत बनाएंगे। और यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे की कब्र से गुज़रेगा और कहेगा काश मैं भी इसी जगह होता। और यहाँ तक कि सूरज मगरब से निकले, बस जब वो इस तरह तलू होगा और लोग देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। लेकिन ये वो वक़्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा ना पहुँचाएगा जो पहले से ही ईमान ना लाया हो, या इसने अपने ईमान के साथ अच्छे काम ना किए हैं। और क़यामत अचानक इस तरह कायम हो जाएगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान कपड़ा फैला रखा होगा और उसे अभी बेच ना पाए होंगे, ना लपेट पाए होंगे, और क़यामत इस तरह बर्पा हो जाएगी। एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध निकाल कर वापस हुआ होगा कि उसे खा भी ना पाया होगा, और क़यामत इस तरह कायम हो जाएगी कि वो अपने हौज़ को दुरुस्त कर रहा होगा और इसमें से पानी भी ना पिया होगा, और क़यामत इस तरह कायम हो जाएगी कि उसने अपना लुक़मा मुँह की तरफ उठाया होगा और अभी उसे खा। तो नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7284 में है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और हम बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या बातें कर रहे हो? हमने कहा कि क़यामत का ज़िक्र करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि 10 निशानियाँ इससे पहले नहीं देख लोगे। फिर ज़िक्र किया धुएँ का, दज्जाल का, ज़मीन के जानवर का, सूरज के मगरब से निकलने का, ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का, याजूज व माजूज के निकलने का, 3 जगह खसफ का यानी ज़मीन का धंसना, एक मशरक़ में, दूसरे मगरब में, तीसरे जज़ीरा अरब में। और इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई उनको मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस 7288 में यूनस और अकील बिन खालिद ने इब्ने शहाब से रवायत की। उन्होंने कहा, इब्ने मुसय्यब ने कहा कि मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि अर्ज़े हिजाज से एक आग निकलेगी जो शाम के शहर बसरा में ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। सही मुस्लिम की हदीस 7292 में, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7300 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुज़रेगा तो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता। मुस्लिम की हदीस नंबर 7302 में
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7305 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا وحشی کعبہ کو گرائے گا۔ 7317 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، یعنی وہ بہت سخی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث 7332 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا جس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور دوسری جانب سمندر میں ہے؟ انہوں نے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں، یہاں تک کہ اس کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کریں گے، وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیار اس سے جنگ کریں گے، نہ تیر اندازی کریں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کی ایک جانب گر جائے گی۔ شوہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کنارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سمندر میں ہے۔ پھر وہ دوسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا۔ پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنائم حاصل کریں گے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی جو کہے گی، دجال نمودار ہو گیا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہر چیز چھوڑ دیں گے اور واپس پلٹ پڑیں گے۔ حدیث 7336 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور یہود آپس میں جنگ کرو گے، یہاں تک کہ پتھر کہے گا، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اور اسے قتل کر دے۔ کیونکہ حدیث نمبر 7341 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجالوں اور کذابوں کو بھیجا جائے گا جو 30 کے قریب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7396 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، زمین کے چوپائے۔ خاص طور پر تم میں سے کسی ایک کو معاملہ پیش آئے گا، یعنی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ عاجز کر دینے والا بڑھاپا، یا کوئی اور رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور ہر کسی کو پیش آنے والا معاملہ، یعنی کوئی اجتماعی معاملہ، کوئی گمراہی ہو سکتی، فتنے کے زمانے میں قتل عام ہو سکتا ہے، قیامت سے پہلے اور بھی اسی طرح کے فتنے، یعنی مجموعی تو اجتماعی طور پر لوگ کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 7407 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگیشت شہادت اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا۔ نمبر 7412 میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آئے گی تو ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، وہ برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور 2 آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، انہوں نے خرید و فروخت مکمل نہیں کی ہوگی
کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض میں لپائی کر رہا ہوگا اور وہ باہر نہیں نکل پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کے کام اسی طرح ہو رہے ہوں گے، لوگ سودا خرید رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے اور یکدم قیامت قائم ہو جائے۔ اور حدیث نمبر 7415 میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7116 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک شخص بادشاہ بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7313 میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، وہ سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ